نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ آقا دو عالم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سب احباب مل کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا إِمَامَ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. دعا ہے خالق کائنات اس اِصالِ ثواب کی محفل کو، مجلس کو اپنی بارگاہ ربوبیت و صمدیت میں قبول و منظور فرما کے مرحوم و مغفور خلیفہ حاجی زرداد خان نقشبندی مجددی قادری، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن، ٹھنڈا اور کشادہ فرمائے، اور جتنے احباب دعا کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے. دوستان گرامی، انتہائی اختصار کے ساتھ جس موضوع کو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے، اس کا عنوان ہے کہ بندہ مومن کی بخشش کے اسباب کون کون سے ہیں. ہر بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، قبر کی زندگی پر، محشر کی حیات پر، جنت و دوزخ پر اس کا ایمان ہے. اس کے دل کے اندر یہ ایک خواہش ضرور ہے اور ایک طلب ضرور ہے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ میری آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں. ہم اپنے آنے والے معزز مہمانان گرامی جناب خواجہ غلام عباس صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. توجہ فرمائیں گے آپ احباب. ہر مومن کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے، یا جب میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں تو میرے لیے بخشش کا کوئی سامان ہو جائے. پورے قرآن و حدیث کا نچوڑ علماء کرام نے اپنی کتب کے اندر بیان کیا کہ وہ کون کون سے کام ہیں یا وہ کون کون سے اسباب ہیں جو انسان کی بخشش کا سبب بنتے ہیں. آپ اگر توجہ فرما رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ کا بھی ایصال ثواب میں حصہ آ جائے گا. 10 اسباب علماء کرام نے بیان کیے ہیں. ان میں سے 4 اسباب ایسے ہیں جو انسان کو کرنے ہوتے ہیں. ایک سبب وہ ہے جس سبب کو ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا ہے، اور 5 اسباب ایسے ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا ہے. یہ ٹوٹل 10 سبب ہیں
ان اسباب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ان میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں دوستان گرامی جو اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے صرف محمد عربی کی امت کو عطا فرمائے، یعنی کہ وہ انعام، وہ اکرام، وہ عزت، وہ توقیر، وہ سبب اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلا سبب جو علماء کرام بیان کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر بھی اس کا خلاصہ ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، یہ پنکھا ضروری ہے، یہ پھر آواز مائک میں جائے گی بات کی ضروری ہے، بند کر دے، یہ بخشش کا سامان بنتا ہے۔ دوستان گرامی، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس موضوع کو سننے کے بعد اگر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں بخشا جاؤں تو وہ ضرور اپنے لیے کوشش کرے گا۔ سب سے پہلا اور اعلیٰ ترین سبب جو اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا بنایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کثیر احادیث کے اندر اس کو بیان کیا کہ بندے کی عمر جتنی بھی ہو جائے، وہ جتنا بھی گناہگار ہو جائے، وہ اپنی ساری عمر ہی کیوں نہ گزار کے بیٹھا ہو، سب سے بڑا اور اعلیٰ سبب جو بندے کی بخشش کا اللہ نے بنایا ہے وہ ہے کہ بندہ اپنے سچے دل سے اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جھک جائے۔ کوئی ایج لیمٹ نہیں، کوئی اس کے لیے کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ نے جناب عمر کے فلاں حصے کے اندر ہی توبہ کریں گے تو قبول ہوگی، سفید داڑھی کے آنے سے پہلے توبہ کریں گے تو قبول ہوگی، بلکہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو نصیحت والی توبہ بن جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے لیے جنت میں ایسی نہروں میں تمہیں جگہ عطا فرمائے کہ جن کے نیچے پانی کے دریا اور نہریں بہہ رہی ہوں، اور تمہارا رب تمہیں یوم قیامت رسوا نہیں کرے گا، بلکہ اے ایمان والو تمہارے لیے تو خوشخبری ہے کہ تمہارا رب تمہارا نور مکمل کر دے گا، اور جب قیامت والے دن کسی کو نور نہیں ملے گا، تمہارا نور تمہارے دائیں چل رہا ہوگا، اس کی روشنی میں تم اپنا جنت کا سفر طے کر رہے ہوگے۔ تو یہ پہلا سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ سچی توبہ کوئی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا سبب جو علماء کرام نے، یہ ایک سبب تفصیل طلب ہے لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں سب پہ روشنی ڈال سکوں، بس آپ اسباب سماعت کر لیں، انشاءاللہ پھر اس کی طرف توجہ بھی ہو جائے گی۔ دوسرا سبب جو علماء کرام نے بخشش کا بیان کیا وہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے۔ ایک ہے توبہ کرنا، وہ ہے گناہوں سے رجوع کرنا، ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، استغفر اللہ کہنا، 5واں کلمہ کی کثرت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آیا، کہتا ہے حضور مجھے بیماری نہیں جاتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے کہا جا استغفار کیا کر۔ آپ کی مجلس میں کچھ دیر بعد ایک اور بندہ آیا، کہتا ہے حضور گھر کے اندر تنگ دستی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آپ نے فرمایا جا استغفار کیا کر۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور بندہ آ گیا، وہ کہتا ہے حضور صاحب اولاد نہیں ہوں، دعا فرمائے اللہ اولاد عطا فرما دے، آپ نے فرمایا جا استغفار کیا کر۔ وہ جو متعلقین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور 3 علیحدہ درخواستیں آئیں اور آپ نے تینوں کو نسخہ ایک ہی بتایا کہ استغفار کیا کر۔
تو کہا کہ استغفار میں یہ برکت ہے کہ جو بندہ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو تندرستی بھی مل جاتی ہے، اس کو اولاد کی برکت بھی مل جاتی ہے، اس کو رزق کی برکت بھی مل جاتی ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو علماء کرام نے یہ دوسرا سبب لکھا ہے انسان کی بخشش کا۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور غریبوں یتیموں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، دکھیوں کا خیال رکھے، کسی کا حق نہ کھائے، حرام سے بچتا رہے۔ تو جتنا نیک عمل کرے گا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک جو تمہاری نیکیاں ہیں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں اور مٹا دیتی ہیں۔ تو نیک اعمال کرنا یہ انسان کی بخشش کا سامان ہے۔ چوتھا سبب امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے جو اپنی کتب کے اندر بیان کیا، یہ سبب سن کے ہر انسان کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اگر آپ کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے تو آپ کے لبوں سے سبحان اللہ بھی نکلے گی۔ وہ سبب کتنا بڑا ہے، اے بندہ مومن اپنے مقدر پہ ناز کر کہ یہ سبب ملا ہے تو صرف تجھے اور مجھے ملا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں دعا النبی لامت ہی، محمد مصطفیٰ کی دعا جو اپنی امت کے لیے وہ کرتے رہے، یہ انسان کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا اللہ نے ہر نبی کو دعا دی کہ جو بھی مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں مانگ لی، ارے میرے امتیوں میں نے وہ دعا تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کل قیامت کا دن آئے گا، میں قیامت والے دن جب مجرم اور گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے، میں دعا اپنے گناہگار امتیوں کے لیے کروں گا کہ میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو کتنا بڑا سبب اللہ نے عطا فرمایا۔ غاروں میں سرکار روتے رہے ہمارے لیے، آپ ہجرت کا سفر کر رہے ہیں تو روتے رہیے ہمارے لیے، طائف کے بازاروں میں پتھر مارے کفار نے تو دعائیں کرتے رہے ہمارے لیے، میرے مصطفیٰ کریم پر لا کے اوجھری سجدے کی حالت میں رکھ دی گئی، دعائیں کرتے رہے ہمارے لیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے لیکن حرم میں گئے تو دعائیں کرتے رہے ہمارے لیے، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور پردہ فرمانے کا وقت آیا تو دعائیں کرتے رہے ہمارے لیے۔ ارے جو اتنی وفا کر گئے، ہم امتی ہو کے نہیں سوچتے کہ ہمیں کس طرح ان سے وفا کرنی ہے اور کس طرح حضور کے دین سے وفا کرنی ہے۔ اقبال صحیح کہہ گئے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ کتنا خوبصورت کلام لکھا کہ ادھر سے تو کرم کی بارش ہو رہی ہے، ادھر سے تو رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن آگے کوئی جھولی پھیلانے والا بھی تو ملے، آگے کوئی رحمت لینے والا بھی تو ملے۔ اور کتنا خوبصورت لکھا اقبال نے کہ ہم تو مائل باکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہنما منزل ہی نہیں، اور تربیت جوہر قابل ہی نہیں، ارے جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں۔ اور کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ کریم آقا کا کرم صرف امت پر ہے،
کہ جن کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے. اور علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم کی دعا یہ گناہ گاروں کے لیے بخشش کا بہت بڑا سبب ہے، اور سب سے بڑا سبب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے، جس سے بے شمار گناہ گار جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا. اور بلکہ ایک حدیث پاک آپ کو اور سنا دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے، آپ نے یوں کر کے 2 کف دست بھرا اور ادھر رکھ دیا، کوئی چیز نہیں تھی ہاتھ میں. آپ نے کہا میری امت کے اتنے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. سامنے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں. کہتے یا رسول اللہ، سیدنا صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ ایک بوکنل کی بڑھنا ہے، تھوڑے سے اور بڑھائے نا. آپ نے دوسری بار بھی چلو بھرا اور ادھر رکھ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ اور بڑھائیں. آپ نے تیسری بار بھی یوں کرا اور ادھر رکھ دیا. فرمایا اتنے لوگ اور حساب کے بغیر جنت. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کریں. اب یہ دونوں بڑی ہستیاں ہیں شیخین. یا رسول اللہ بس کریں. صدیق اکبر کہتے ہیں اے عمر، اگر نبی کی ساری امت جنت چلی جائے تو تمہیں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کرم فرما رہے ہیں تو ہونے دو، مہربانی. سرکار مہربانی کر رہے ہیں تو کرنے دو، تمہیں کیا، کیوں منع کر رہے ہو؟ جواب سنیے گا، سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اے ابو بکر، اگر اللہ چاہے تو نبی کے 3 ہاتھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایک کو بوکچ ساری امت نو جنت کال دے لے. لیکن اگر اس طرح حضور علیہ السلام کرتے رہے تو امت بے فکر ہو جائے گی، یہ عمل نہیں کرے گی، یہ صالح نہیں بنے گی، یہ متقی نہیں بنے گی، یہ پرہیزگار نہیں بنے گی. ان کو عمل کر کے آنے دو، کیونکہ کل ہمارے نبی جب 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں کھڑے ہوں تو آپ فخر کریں کہ میرا فرید آ گیا ہے، میرا عبد القادر آ گیا ہے. آپ فخر کریں اپنی امت کو دیکھ کے. ورنہ اللہ چاہے تو محبوب کو 3 بار بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، 1 بار میں اللہ ساری امت کو بھیج دے. تو یہ بہت بڑا سبب ہے امت کی بخشش کا. 5واں سبب دوستان گرامی، یہ وہ سبب ہے جس کے لیے آج میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں. کیا سبب ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا یوں مانگو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے. حاجی صاحب ہم سے ایمان میں سبقت کے ساتھ چلے گئے آگے. کسی کے والدین چلے جاتے ہیں، کسی کے بھائی چلے جاتے ہیں، کسی کے عزیز و اقربا چلے جاتے ہیں، کسی کے دوست چلے جاتے ہیں. جب کوئی آگے ایمان کے ساتھ چلا گیا تو میرے رب نے دعا کرنے کا حکم کیوں دیا اگر پہنچتی نہیں تھی؟ اگر دعا کا اثر ہی نہیں ہونا تھا آگے جانے والے کو، کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام اس کی شرح میں، تفاسیر کے اندر، احادیث کی شروحات کے اندر جو اس باب کے اندر ہے، لکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنے جانے والے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو ایمان سے سبقت لے گیا، اللہ نہ صرف اس کی مغفرت کرتا ہے بلکہ دعا کرنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اسی لیے تو نماز کے اندر بھی دعا ہے، پڑھتے نہیں روزانہ، ربنا اغفر لی ولی، اے ہمارے رب ہم مجھے بخش، ولی والدیہ، میرے والدین کو بخش، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بخش. کیا مومنین کے لیے دعا کرنا یہ ہر وقت 5 وقت نماز کے اندر پڑھی جا سکتی ہے؟ تو روایت مارکی میں مل کے پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوگا. اس لیے دعا کرنا مومنوں کے لیے، میرے مصطفیٰ کریم خود قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں. کئی حدیث کے اندر آیا، حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھیے. آپ رکے، آپ نے کہا کہ دونوں کو عذاب کس لیے ہو رہا ہے؟ ایک چغلی کھاتا تھا،
اور ایک پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں رکھتا، جو آج ہمارے لیے معمولی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جہاں بیٹھے دوسرے مسلمان کی عزت کو تاکار کرنا شروع کر۔ کسی نوجوان سے بولو نماز پڑھ لو، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمان نہیں ہے، تو نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، تجھے 5 وقت نماز فرض کا نہیں پتا۔ اور یہ کون سا عذر پیش کر رہا ہے جس کی وعید اللہ کے محبوب نے حدیث میں بیان کی؟ اب عذاب دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں کو لے کے 2 حصوں میں کیا، ایک قبر پہ ایک رکھا، دوسری قبر پہ دوسرا رکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے درخت اور ان کے پتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جب تک یہ تسبیح کرتے رہیں گے ہرے رہیں گے، ان کی قبروں سے عذاب دور رہے گا۔ اور میرے بھائی اگر پتے کی تسبیح عذاب کو دور کر سکتی ہے تو تیری میری سبحان اللہ بھی عذاب کو دور کر سکتی ہے۔ بندہ مومن کے لیے دعا بھی عذاب کو دور کر سکتی ہے، بندہ مومن کے لیے صدقہ بھی عذاب کو دور کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت سعد آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ فرمایا پانی کا کنواں کھدوا، پانی کا کنواں کھدوایا، اور جب پانی نکالنے لگے تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے بلانا۔ آپ گئے، پیالہ رکھا، دعا کی، یا اللہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ صدقہ کا ثواب بھی، دعا کا ثواب بھی۔ تو یہ امت کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے کہ جب کسی جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اللہ جانے۔ آپ نے کتنی حدیث سنی ہے کہ جنازہ پڑھنے والے مومن جب جنازہ پڑھتے ہیں تو کئی بار جنازہ پڑھنے والے کی وجہ سے میت کی بخشش، اور کئی بار میت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والے کی بخشش اللہ فرما دیتا۔ تو یہ کرم کس کے لیے ہے؟ صرف سرکار کی امت کے لیے، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ دعا مانگو۔ اور یہ آج ہم تو دعا مانگنے کی مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم روٹین میٹر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی چلا گیا، ہم دعا مانگنے کی مہلت بھی ہر کوئی مانگ رہا ہے، چلو ہمارے لیے بھی مانگی جائے گی۔ اور بھائی کبھی فلسطین والوں کا حال دیکھو، ایک لاش اٹھاتے ہیں تو دوسری کی فکر پڑ جاتی ہے، نہ کوئی اصال ثواب، نہ کوئی اتنی مہلت۔ کشمیر کے شہداء کا حال دیکھو، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و بربریت کے اندر پس رہے ہیں ان کا حال دیکھو۔ بس خدا سے دعا کیا کرو کہ مولا ہمارے لیے ہمارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا موجود ہو۔ آج ہم دعا کرتے ہیں لیکن کیا ان کے عزیز و اقربا کو دعا کا اور اس طرح کے پروگرامز کا موقع ملتا ہے؟ لیکن میرے بھائی وہ خوش قسمت ہیں لوگ جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، ماں باپ کے قبر کی زیارت کر، جمعہ والے دن جا کے وہاں پہ سورہ یاسین پڑھو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت تو کرے گا ہی، ساتھ تمہاری بھی فرما دے گا۔ تو دعا کرنے کا اتنا فائدہ ہے۔ تو یہ انسان کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ کام، 4 کام ہم نے کرنے، دعا اور نبی کی دعا کو چھوڑ کے باقی چاروں کام، توبہ بھی ہم نے کرنی ہے، مغفرت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے، استغفار بھی ہم نے کرنا ہے، نیک عمل بھی ہم نے کرنے ہیں، اور مومنوں کے لیے دعا بھی ہم نے کرنی ہے۔ لیکن اگر یہ کام نہ کیے تو پھر اگلے 5 مرحلے انتہائی مشکل ہو جائیں گے۔ وہ 5 مرحلے کیا ہے؟ مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا مرحلہ ان میں یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے ہاتھ کا کمایا ہوا عمل ہے جو تمہارے سامنے آتا ہے۔ اگر خدا کے بندے بن کے رہو گے تو نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو مشکلات آ جائیں گی، کبھی آزمائش کے لیے بھی آ جاتی ہیں، وہ کشاد کا رستہ اور ہوتا ہے۔ لیکن عام مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ گناہوں کو معاف کروانے کا سبب ہوتی ہیں، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو کانٹا چبھنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹا چبھنے کی تکلیف اگر گناہ بخشوانے کا سبب بنتی ہے تو میرے بھائی جو اس سے بڑی تکلیفیں ہیں وہ بھی پھر گناہوں کو بخشوانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس لیے مشکلات کا آنا یہ گناہوں کو بخشوانے کا اور انسان کی بخشش کا سبب ہے۔ لیکن کچھ مشکلات ہیں جو آزمائش کے لیے آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ عاشقوں کے امتحان لیتا ہے، جس طرح سید
سید الشہداء امام حسین کا مقام بیان کرنے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے، دوسرے عشاق کا مقام دکھانے کے لیے، اور یہ بات علامہ صاحب کر گئے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور آئین جوان مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ عشق کا آزمائش اور ہے، لیکن اگر عام مشکل آئے تو یہ انسان کے گناہوں میں بخشش کا سبب بنتی ہے۔ ساتویں چیز علماء کرام نے بیان کی کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، اس کے حلق میں اس کی سانس اٹک جاتی ہے، سکرات کی تکلیف اس کو ہوتی ہے، جان نکلنے کی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اگر زندگی میں وہ 4 کام جو پہلے میں نے آپ کو بتائے اگر وہ کیے ہوں گے تو موت کا وقت آسان ہو جائے گا۔ روح اس طرح نکل جائے گی جس طرح مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ 4 کام ہم غفلت میں رہ گئے تو پھر علماء نے لکھا کہ موت کی سختی گناہوں کو بخشوانے کا سبب بنے گی، پھر موت اتنی سخت ہوگی۔ لہذا پہلے وہ 4 کام کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور مومنوں کے لیے دعا کرو، نیک اعمال کرو تاکہ سکرات اور وہ موت تمہارے لیے آسان کر دی جائے۔ اور جب روح نکلے تو تمہارا بدن وہ جس طرح کانٹے دار جھاڑی کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو کھینچا جائے، اس کا جو حال ہوتا ہے جو حدیث پاک میں آیا، وہ حال نہ ہو، بلکہ آرام سے ایک مہمان بنا کے قبر کے اندر لے جایا جائے، تو یہ سبب بنتا ہے انسان کی بخشش کا۔ 8واں سبب علماء کرام نے لکھا کہ قبر کا عذاب، اگر یہ سارے کام پیچھے رہ گئے اور پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو پھر ایک زندگی اس نے قبر کی گزارنی ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قبر کا دبانا، قبر کی وحشت، قبر کی تنہائی، قبر کا عذاب، یہ پھر انسان کے گناہوں کے لیے اس کو بخشوانے کا سبب بنے گا کہ وہاں گناہ کو عذاب ہو جائے گا، اور جب محشر والے دن اٹھے گا تو محمد عربی کی بارگاہ میں وہ پھر پاک صاف ہو کے گناہوں سے جائے گا اور حضور اس کو جنت کے اندر لے کے چلے جائیں گے۔ لیکن پھر کوئی اس سے بھی بڑھ گیا گناہ گاری کے معاملے میں، گناہوں میں اس سے بھی آگے چلا گیا، تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ پھر جب قیامت والے دن اٹھے گا تو 50,000 سال کے دن کی جو گرمی ہے وہ اس کے گناہوں کو جلائے گی، پھر اس کو اس میں اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اس کو اس کے اندر اتنا ہی گزرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس نے پیچھے اپنا معاملہ کلیئر نہ کیا تو کل 50,000 سال کا جو دن ہوگا وہ اس کے لیے سخت ہو جائے گا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت کریں تو انسان کا دماغ وسیع ہوتا ہے کہ سرکار کی حدیثوں میں یہاں تک بھی آیا کہ میری امت کے کچھ لوگ اتنے گناہ کریں گے کہ پھر وہاں سے بھی ان کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اور میری شفاعت ان کو جہنم سے نکال کے جنت کا حقدار بنا دے گی۔ پھر 10واں سبب فرمایا کہ یہ جس کو قیامت کے دن کی گرمی بھی نہ بخشا آ سکی، پھر اس کو جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا، اور کوئی اپنے گناہوں کے مطابق 100 سال رہے، کوئی 50 سال رہے، کوئی 20 سال رہے، کوئی 10 سال رہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ وعدہ ضرور ہے، فرمایا اللہ سب نبیوں کو نور کی کرسیاں عطا کرے گا، سارے نبی 1.25 لاکھ نبی نور کی کرسیوں پہ جلوہ فرما ہو جائیں گے، مجھے مقام محمود دیا جائے گا، میں اپنے مقام محمود پر نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں بھی بیٹھ گیا تو میری گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اپنے آخری امتی کو بھی جہنم سے نکال کے جنت کی طرف نہیں لے جاتا۔ تو کتنا بڑا کرم فرمایا حضور علیہ السلام نے، یہ کسی اور نبی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ میں اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤں گا، اور بالآخر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائی، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے بخشش کا سامان دنیا میں کر لیں،
توبہ سے کر لیں، استغفار سے کر لیں، نیک اعمال سے کر لیں، مومنوں کے لیے دعا کر کے کر لیں، یا اگلی مشکلات سے گزر کے کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اے بندہ مومن تجھے اختیار ہے، اگر تو چاہے تو معافی مانگ کے تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے، اور اگر تو یہ نہیں کرے گا تو پھر اگلے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے بیٹوں کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم جب بھی کسی فوتیدگی کے معاملے میں حاضر ہوتے ہیں، ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس کے لیے تیار کرے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تیاری کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔